خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھیں کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا، ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی جب مدینہ ننگے پاؤں گئے، واپس آئے تو جنرل باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئیں کہ یہ آپ کس شخص کو لے آئے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کا دعویٰ کا جنرل باجوہ کو کہا گیا ہم تو ملک میں شریعت ختم کرنے لگے اور آپ ایسے شخص کو لے کر آ گئے، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے، تب سے ہمارے خلاف گن ڈالنا شروع کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کیا گیا۔ مزید کہا احتجاج 24 نومبر کو ہی ہوگا، تاریخ نہیں بدلے گی۔ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے بشریٰ بی بی کی بات کو جھوٹ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں خانہ کعبہ جا کر یہ بات کرنے کو تیار ہوں کہ بشریٰ بی بی نے جھوٹ بولا ہے۔ دورے کے بعد ان کے پاس کوئی کالز نہیں آئیں۔ بشریٰ بی بی کے لیے روزہ رسول اور خانہ کعبہ کھولا گیا۔ سابق خاتون اول کو سعودی عرب کے دورے میں بے شمار تحائف ملے۔ لگتا ہے بشریٰ بی بی نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے شریعت کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ نہیں کوئی دیکھ رہا کہ رہائی ممکن ہوگی۔ ریلیف ملنا جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کم از کم اس وقت جو ہے وہ، لیکن وہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے ہماری کوئی بات چیت جو ہے بن جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ سیاسی فائدے کے لیے شریعت کارڈ کا استعمال کیا گیا، ان سے گھڑی لے کر بیچ سکتے ہو، کروڑوں کا منافع بنا سکتے ہو۔ اب سٹوری فلوٹ کر دی گئی ہے کہ باجوہ نے کسی سے بات کی۔ خواجہ آصف نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا کوئی امکان نہیں، اس وقت انہیں ریلیف ملنا ممکن نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بشریٰ بی بی نے جس ملک پر الزام لگایا وہیں بیٹی کی شادی کی، اسی ملک نے تحائف دیے جنہیں بلیک مارکیٹ میں بیچا گیا۔ بشریٰ بی بی نے دوست ملک پر انتہائی غلیظ الزام لگایا ہے۔ تحریک انتشار کا مقصد ملک میں فساد پھیلانا ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ ایک گروہ سعودی عرب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ سعودی عرب کو بانی پی ٹی آئی سے کیا خطرہ تھا؟ بانی پی ٹی آئی نے کون سی شریعت نافذ کی تھی؟ اصل تکلیف یہ ہے کہ سعودی سرمایہ کاری آ رہی ہے، یہ سعودی عرب دشمن قوتوں کو خوش کرنے کی کوشش ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب فلسطین پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ بشریٰ بی بی نے دوست اسلامی ملک پر خودکش حملہ کر دیا۔ دوست ملک پہ شریعت ختم کرنے کا بڑا الزام لگا کر خود شریعت کا ٹھیکیدار بن رہی ہیں۔ ان فسادیوں کے ہوتے ہوئے ملک کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ بڑے دوست اسلامی ملک جو مسلم امہ کا ستون ہے، اس پہ یہ الزام بہت خطرناک ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا انتظامیہ کو تحریک انصاف کو احتجاج کی اجازت نہ دینے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تاجروں کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا انتظامیہ احتجاج روکنے کے لیے اقدامات کرے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے قانون کی خلاف ورزی نہ ہونے دی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ یا کسی متعلقہ شخص کی سربراہی میں کمیٹی بنانے اور پی ٹی آئی قیادت سے مذاکرات کی ہدایت کر دی۔ فیصلے میں کہا گیا کمیٹی پی ٹی آئی قیادت کو بیلاروس کے صدر کے دورے کے حساسیت سے آگاہ کرے۔ عدالت کو یقین ہے کہ جب یہ رابطہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ پیش رفت سامنے آئے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، آئی جی سیکریٹری داخلہ، چیف کمشنر عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ احتجاج کی سرپرستی کر رہے ہیں، عام شہریوں کا کیا قصور ہے؟ محسن نقوی بولے ہم نے ریڈ زون کا تحفظ کرنا ہے۔ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو کلیئر بتا دوں، مذاکرات
یہ دھمکیوں سے نہیں ہوتے. یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ دھمکیاں دیں اور اس کے بعد کہیں کہ بات چیت کرنی ہے. کوئی صورت نہیں. کسی قسم کی اجازت کے بغیر ہم کسی قسم کا جلسہ جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے. احتجاج اپنے صوبے میں جس طرح مرضی کریں، جو مرضی کریں. اسلام آباد آ کے احتجاج کی اجازت نہیں. اسلام آباد آ کے احتجاج کرنا اور وہ بھی ان دنوں میں احتجاج کرنا جن دنوں میں کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے. بانی پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. دھمکیاں دیں اور بات چیت بھی کریں ایسا ممکن نہیں. دھمکیاں دینے والوں سے بات نہیں ہوگی. خیبر پختونخوا حکومت سے سرکاری معاملات پر رابطہ ہوتا رہتا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو. بولے کہ این او سی کے بغیر جلسے جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے. چیف جسٹس کا جو بھی آرڈر ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا. احتجاج سے نہیں روکتے. اپنے علاقوں میں کریں. یہ کیا بات ہوئی اسلام آباد میں ہی آ کر احتجاج کرنا ہے؟ خاص دنوں میں ہی کیوں احتجاج ہوتا ہے؟ امن و امان یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے. وہ خدمات کا فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہے. یہ عدالتوں سے بات چیت کریں، ہم سے نہیں. میرے پاس رہا کرنے کی پاور نہیں ہے. یہ کام عدالتوں کا ہے. افغان مہاجرین کا احتجاج میں شامل ہونا سمجھ سے بالاتر ہے. ڈی چوک پر جو بھی آئے گا گرفتار کر لیا جائے گا. علی امین گنا پور اور بیرسٹر گوہر کے ذریعے آفر آئی احتجاج ملتوی کر دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. مذاکرات چلتے رہتے ہیں مگر یہ سنجیدہ نہیں تھے. یہ صرف احتجاج ملتوی کرانا چاہتے تھے. بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو. کہا میں نے خود سمیت انڈر ٹرائل لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کر رکھا تھا تاکہ مذاکرات کی سنجیدگی کا پتہ چل جائے. یہ ڈیمانڈ وہ تھی جو فوری طور پر پوری کی جا سکتی تھی. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کی. حکومت کے پاس سنہری موقع تھا، مجھے رہا کر دیتے. واضح ہو گیا حکومت مجھے انگیج کر کے معاملے کو طول دینا چاہتی ہے. میں جیل میں ہوں اور مجھ پر کیسز بنائے جا رہے ہیں. سب کو پیغام دے رہا ہوں کہ 24 نومبر کو احتجاج کے لیے نکلیں. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کا سرکاری ملازمین کو آئین اور قانون کے مطابق فرائض کی انجام دہی کا حکم. آئی جی خیبر پختونخوا سمیت تمام صوبائی اداروں اور انتظامیہ سربراہان کو خط لکھ دیا. مراسلے میں کہا گیا ہمارا الائنس ریاست اور آئین کے ساتھ ہے، کسی سیاسی جماعت سے نہیں. سرکاری وسائل اور اختیارات کا ناجائز استعمال کی صورت نہ کیا جائے. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو وفاقی وزارت داخلہ نے 24 نومبر کے احتجاج میں سرکاری مشینری کا استعمال روکنے کے لیے مراسلہ لکھا تھا. ادھر خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکاروں کے جلسے جلوسوں میں شرکت پر پابندی عائد. ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز کے مراسلے میں کہا گیا کہ سیاسی نمائندوں کے ساتھ بطور سیکیورٹی تعینات خیبر پختونخوا کے پولیس اہلکار کسی جلسے جلوس میں شرکت نہیں کریں گے. خلاف ورزی کرنے والے اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی. پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج پر 23 نومبر سے انٹرنیٹ اور موبائل سروس جزوی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ. راولپنڈی میں 26 نومبر تک دفعہ 144 نافذ. ہر قسم کے جلسے جلوس ریلیوں 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد. اسلام آباد کو بند کرنے کی تیاریاں. شہر کے 21 مقامات پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے. ضرورت پڑنے پر کنٹینر سے سڑکیں بند کی جا سکیں گی. کنٹینرز گولڑا موڑ، سنگجانی ٹول پلازا، پشاور موڑ، فیض آباد سمیت دیگر مقامات پر رکھے گئے ہیں. آئی جی پی روڈ، فقیرہ اپی روڈ، گندم گودام ناکا، کھنا پل پر بھی کنٹینر موجود ہیں. جبکہ راولپنڈی میں تحریک انصاف کے مزید 6 کارکن گرفتار کر لیے گئے. اسلام آباد میں 24 نومبر کو پی ٹی آئی کا ممکنہ احتجاج. سیکیورٹی اقدامات کے لیے سندھ پولیس سے بھی نفری طلب کر لی گئی. کراچی کینٹ اسٹیشن سے رات گئے خصوصی ٹرین روانہ. 1000 سے زائد پولیس جوانوں کو کراچی سے اسلام آباد روانہ کیا گیا. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا 5 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. کیس کی سماعت اے ٹی سی جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں کی. راولپنڈی پولیس نے گزشتہ روز ہی تھانہ نیو ٹاؤن میں درج جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ڈالی تھی. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کے مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی. راولپنڈی پولیس جیل میں ہی بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کرے گی.
जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और दीगर मुलजमों पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत हुई। इजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद पर भी फर्द जुर्मायत कर दी गई। मुलजमों का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने अगली समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। अस्करी टावर जलाओ घिराव केस में मियां असलम इकबाल इश्तिहारी करार दे दिए गए। के लिए इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा। हमें अदालतों पे एतमाद भी है, इनका एहतराम भी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अदालत से रिलीफ मिला करेगी। कल खान साहब को भी रिलीफ मिला है, इंशाअल्लाह बाकी केसेस में भी रिलीफ मिलेगा। कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और रिलीफ मिल जाएगा इंशाअल्लाह। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई को अदालत से रिलीफ मिला, बाकी केसेस भी मिलेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। अदालतों पर एतमाद है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा हुकूमत से मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत हैं। एहतजाज की कॉल पर वफाकी हुकूमत के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। 1000 से ज़ायद कंटेनर्स लगाकर इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया। एहतजाज शुरू होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से अवाम इस्लामाबाद आएंगे। सरकारी वसाइल के हवाले से इल्ज़ामात वो लोग लगा रहे हैं जो खुद मुल्क का पैसा बाहर लेकर गए। अवामी इज्तिमा में हंगामी सूरत हाल के लिए रेस्क्यू की जरूरत होती है। एहतजाज हमारा कानूनी और आईनी हक है।